کسی قوم میں پیدا کر دیتے جو خنزیر بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بچا کر ایک پاکیزہ مذہب اسلام عطا فرمایا، مسلمانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی محض اس نے اپنے کرم سے پیدا فرمایا، ورنہ اور کسی کو شکایت کی گنجائش نہیں وہاں۔ پھر مزید اور اللہ نے احسان فرمایا کہ مسلمانوں میں پیدا کیا، اور مسلمانوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان ہو جاتے تو وہ عزت و شرافت نہ ملتی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو اور آپ کی امت کو نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بلا شرکت غیرے، محض اپنے کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دیا، اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس امت میں آنے کی توفیق دیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، ایک امتی بن کر آئیں گے، اور ہمارے اس امت کے پیچھے، امام کے پیچھے وہ مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے۔ وہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے، وہ قرآن پر عمل کریں گے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو تبلیغ کریں گے، تو گویا ایک امتی بن کر آئیں گے۔ اور بھی نبیوں نے درخواستیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عزت و شرافت دی کہ وہ آخر زمانے میں پیدا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا جس امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے ارمانیں کی تھی، تمنائیں کی تھی، دعائیں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو جتنی قدردانی کرتے ہیں اور جس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ضرور تاکید کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیں گے اور دوسرا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، کسی عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ عذاب یہ نہیں کہ پتھر برسیں، کسی پر آگ برسیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز سے محروم کر دیں۔ اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے اس کو محروم کر دیا، اپنے سامنے جھکنے سے اس کو ہٹا دیا، اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اس کو گشت نہ کرنے دیں، جو تمام نبیوں کی سنت ہے مشترکہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں گا کر لوں گا، لیکن وہ محرومی ہوتی ہے، اور اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کے کام سے اس کو محروم کر دیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے اس کو محروم کر دیا۔ یہ بھی عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ دنیا کے بغیر دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ اللہ جس کے ساتھ اچھا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اسے دین کی صحیح سمجھ دیتے ہیں اور دین پر چلنے کی بھرپور توفیق دیتے ہیں، اور دین کی مبارک محنت میں لگنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس سے اللہ پاک اپنے دین کو زندہ کرتے ہیں۔ زندہ تو وہ خود ہی کریں گے، اس ذریعہ و بہانہ اس کو بنا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب و بہانہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں، ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ایک سیکنڈ میں پوری انسانیت کو ہدایت دے دیں اور سب کے سب مومنین کاملین ہو جائیں ایک سیکنڈ میں۔ دل تو اس کے قبضے قدرت میں جدھر چاہے پھیر دیں، لیکن نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے، ہم اس میں ہاتھ بٹائیں، ہم اس میں محنت کریں، اس میں کوشش کریں، اس میں ریاضت کریں، اس میں مجاہدے کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے مجاہدوں کا، ہماری کوشش کا، ہماری جان خرچ کرنے کا، ہمارے مال خرچ کرنے کا بدلہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہمیں نوازنے کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ کا سلسلہ جاری کیا ہے، ورنہ اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کسی کے محتاج ہو جائے تو وہ اللہ ہی کیسے ہیں؟ اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں، دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہدایت کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، اور نبیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن و آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
وہ چاہیں گے آن کی آن میں 1 سیکنڈ میں پوری انسانیت کو ہدایت دے دیں گے اور سارے کے سارے اولیاء اللہ بزرگان دین بن جائیں گے، لیکن وہ نہیں کرتے، چونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نوازیں، کچھ ہماری جان لگے، کچھ ہمارا مال لگے، کچھ ہمارے اوقات لگے، کچھ ہماری قربانی ہو، تاکہ اللہ پاک اس کو قربانی قرار دے کر ہماری بھی مغفرت کر دیں اور ہمیں بھی جنت کے فیصلے کر دیں اور انسانوں کو بھی ہدایت دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے، باقی قدرت اللہ کو ہر چیز پر ہے۔ اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام المرسلین، ساری کائنات کے سب سے بڑے اور برتر، جن سے آگے کچھ نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے کہ آپ کے بعد، اللہ کے بعد سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام ہے۔ عرش اعظم بہت بڑی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینہ منورہ میں جس مٹھی سے لگے ہیں، جس زمین سے، وہ زمین، وہ مٹھی عرش اعظم سے بھی قیمتی ہے۔ اب کون کسی کی قیمت کیا بن سکتے ہیں؟ جب آپ کی جوتیاں، آپ کے قدم مبارک کی دھول اور مٹھی عرش اعظم سے بہتر ہو جائے تو پھر آپ کا پورا جسم مبارک اور جسم اطہر کی کیا قیمت ہوگی؟ لیکن ان سب فضائل کے باوجود مکہ مکرمہ میں جتنی آپ کو تکلیفیں دی گئی، جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنی آپ کی توہین کی گئی، جتنی آپ کی انسلٹ کی گئی، جتنا آپ کو رسوا کیا گیا، اس سے زیادہ کسی کو بھی نہیں کیا، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی بھکاری کو، نہ کسی جاہل کو، نہ کسی کافر کو، کسی کو اتنا نہیں رسوا کیا، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء، امام العالم، امام الکائنات، سب کچھ کے باوجود بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اوذیت فی اللہ ولم یوزع احد وخفت فی اللہ ولم یخاف احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سمیت اب تک کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اتنا مجھے ڈرایا گیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں مقام ابراہیم پر، اونٹ کی اوجھرے لا کے سر پر گندگی، اور سر نہیں اٹھا سکی اس کے وزن سے، لوگوں نے ہنسنا مذاق کرنا شروع کیا۔ گھر میں جا کر کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بیٹی تھی ان کو خبر دی، تو وہ آئی، اس کو ہٹایا۔ وہی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے گلے میں پھندا ڈال دیا چادر کا اور زور سے کس دیا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹ گیا اور گر پڑے آپ گھٹنوں کے بل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کو چھڑایا۔ ایک طائف کا قصہ ہمارے سامنے مشہور ہے، مکہ مکرمہ کا ہر دن قریب قریب طائفی کا تھا۔ صبح اٹھتے دعوت دینے کے لیے، جسے جسے دعوت دیتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی اینٹا مارتا، کوئی ڈھیلے پھینکتا، سر سے پیر تک لہو دہان ہو جاتے تھے، دھول، گرد و غبار، خون، دھوپ، رسوائی، دھکے، کپڑے پھاڑتے تھے، گریبان چاک کر دیتے تھے۔ یہ ساری مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہیں آپ، جبکہ آپ ساری دنیا کا خلاصہ ہیں؟ آپ کے پیروں کی دھول بھی عرش اعظم سے قیمتی ہے، تو آپ کتنے قیمتی ہیں؟ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیامت تک کے آنے والے ہم جیسے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف باتوں سے اور دعاؤں سے دین زندہ نہیں ہوگا، محنت اور مشقت سے دین زندہ ہوگا۔ دعا کے لیے کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے؟ اور ساری دنیا دعا کے لیے کعبۃ اللہ پر آ رہی ہے، اور حضور کعبۃ اللہ نہیں ہے، مقام ابراہیم پر ہیں، مزدلفہ پر ہیں، اور یہ ملتزم پر کھڑے ہیں، حجر اسود پر کھڑے ہیں، اور حتیم میں ہیں، ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ دعا کر رہے ہیں، زار و قطار ہو رہے ہیں، اور وہیں ستایا جا رہا ہے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اس بہانے سے جان نہ بچائیں کہ ہم تو معذور ہیں، یا ہم بیمار ہیں، یا ہم غریب ہیں، یا ہم کمزور ہیں، کسی صورت سے جان بچانے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہے کہ ہم بڑے آرام پرست ہیں، بڑے عیش پرست ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔
جب آپ کو اتنی مشقت اور اتنی تکلیفیں دی گئیں تو ہم کون سے نواب صاحب ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ اصول بتلانا تھا اللہ جل شانہ کو. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈال دیا, فتنے میں ڈال دیا, اور بڑی مشقتوں میں ڈال دیا کہ سننے والے سن بھی نہیں سکتے. عہد کے میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر پھٹ گیا ہے, دانت ٹوٹ گئے ہیں, گھٹنوں میں چوٹ لگی ہے, سر سے پیر تک خون ہی خون ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے اس قوم کو جس نے اپنے نبی کو خون آلود کر دیا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, پروردگار میری قوم کو ہدایت دے, مجھے جانتے نہیں, میں نجات کی طرف بلاتا ہوں, یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. یہ روز روز کا قصہ ہے خندق میں. خندق تو لوگ آج جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, ایک ہاتھ میں تھمس اپ ہوتا ہے, پیتے رہتے ہیں 7 اپ, اور ایک ہاتھ میں سگریٹ یا کوئی بیگ ہوتی ہے, اور وہاں پیاس لگی اور ایک تھمس اپ پی لیا, جناب کھا لیا, اور خندق دیکھ کے آگے گڑے کھود رہے. اور خندق کہاں دیکھا انہوں نے؟ خندق کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے تھے, اور سردی کی وجہ سے دانت بج رہے تھے, اور خوف پورا عرب چڑھ کر آیا ہوا تھا, اور اندر منافقین اور یہودیوں نے بغاوت کر دی تھی. بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ ان کے کلیجے حلق کو آ رہے تھے خوف کی وجہ سے. باہر سے دشمن پورا عرب آیا ہوا ہے, اندر سے یہودیوں نے بغاوت کر دی, اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے, اور سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اللہ کا بھروسہ کیا اور دعا مانگی, اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, کہ پروردگار ہماری کمزوریوں کو چھپا لیجیے, ہمارے عیبوں کو چھپا لیجیے. پھر اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوئی. لیکن یہ ساری زندگی اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اب ہم مکہ دیکھ رہے ہیں جیسے پیرس ہے, اور مدینہ دیکھتے ہیں جیسے کوئی لندن ہے. اس وقت کا مدینہ, اس وقت کا مکہ کون دیکھتا, کون دکھاتا بھی ہے؟ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کو کھڑے, پوری صف گر گئی, ایک رسول اللہ کھڑے رہ گئے. کیا ہوا کہ بھوک کی شدت سے کھڑا نہیں گیا. خندق میں ایک آدمی نے آیا, صحابی نے آ کے اپنا جبہ اٹھا کے دکھایا, ایک پتھر پیٹ پر بندھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا, اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنا جبہ مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے. وہ یہ بتائیں کہ تمہارا نبی تم سے زیادہ بھوکا ہے, اور تمہارا نبی تم سے زیادہ پیاسا ہے, اور تمہارا نبی تم سے زیادہ مشقت و تکلیف میں ہے. لیکن زبان پر شکوہ شکایت نہیں, نہ اللہ سے شکایت کی, نہ بندوں سے شکایت کی. طائف میں سارا سب کچھ ہو گیا تو بندوں سے شکایت نہیں کی. اللہ سے کہا کہ اللہ میری ہی کمزوری ہے, میں نے سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا. ان تمام مرحلوں سے گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مکہ دکھایا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ فتح ہوتی چلی گئی, اور اللہ کا شکر ہے اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا. لیکن پھیلے گا انہی صفات کے ساتھ, انہی صفات سے وہ پھیلے گا. وہ ایمان کامل, وہ یقین, وہ تعلق اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر ہمیں سکھاتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان دے جو دلوں میں رچ جائے, راسخ ہو جائے, اتر جائے. تو اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے دودھ میں آپ نے چینی ڈالی, شکر, اور چلا دیا. کہاں ہے شکر؟ ارے چینی کہاں ہے؟ کوئی الگ کر سکتا اس کو؟ وہ اس کے ذرے ذرے میں اتر گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار وہ ایمان دے جو میرے ذرے ذرے میں, روئے روئے میں, گوشت و پوست میں, ہڈی اور گودے میں, دل و دماغ میں رچ جائے. اسے قطر کے ٹکڑے ٹکڑے کر خیمہ بنا دیں تو ہر خیمے سے اللہ کی آواز آتی ہے. جلا کے راکھ کر کے اڑا دیں تو اس کے راکھ کے ہر ذرے سے اللہ کی آواز آتی ہے. پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں تو ہر نکلنے والا سانس اللہ کے ساتھ نکلتا ہو اس کا. اب اسے کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی. کیا مطلب؟ اگر وہ حرص و لالچ میں جھوٹ بولے, لاکھوں ملتے ہیں, اور سچ بولے تو کوڑیاں بھی نہیں ملتے, تو وہ جھوٹ کو لات مارے گا, وہ سچ بولے گا. وہ جانتا ہے کہ سچ بولنا اللہ کا حکم ہے, اس میں نجات ہے, جھوٹ ہلاکت کی چیز ہے.
پھر وہ رشوت نہیں لیتا، پھر وہ جھوٹ دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ غبن نہیں کرتا، پھر کسی کی چیز نہیں دباتا. ایک بنیاد ہے یہ ایمان. یہ ایمان کرتے ہیں، وہ ایک بنیاد ہے جس کے بعد سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. وہ بنیاد ہی اس کی کمزور ہے تو پھر دین پر نہیں چل سکتا. یہ پتھروں کی بنیاد ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مدت تک یہ ایمان سکھایا. لوگ تکلیفیں دے رہے، 13 سال کچھ کم نہیں ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے، وہاں صرف ایمان کی محنت تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. ایک نماز فرض ہوئی معراج میں، لیکن وہ بھی مکمل نہیں تھی، ناقص تھی. شراب حرام نہیں تھی، لوگ شراب پی کے نماز پڑھتے تھے. بات چیت کرنا منع نہیں کیا گیا تھا. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے آنے والا سلام کرتا، نمازی سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ پوچھ لیتا کھانا وانا کھا لیا نہیں، چائے پی لی کہ نہیں، وہ جواب دیتے اس میں، کیونکہ منع نہیں کیا تھا ابھی. نماز کی تکمیل بھی مدینے میں ہوئی جا کرتی ہے. مکے میں صرف دعوت تھی اور ایمان کی دعوت تھی کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کارسازی، اللہ کی ربوبیت بیان کرو. وہ بیان دوسروں کے لیے نہیں تھا، اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے تھا. وہ دلوں میں اتنا رچ گیا، اتنا بس گیا کہ اب انہیں کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی تھی. عبداللہ ابن حذافہ کو رومیوں نے پکڑ لیا تاکہ تم عیسائی ہو جاؤ، تم کو آدھی حکومت دیں گے. تو عبداللہ ابن حذافہ نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تیری آدھی حکومت نہیں، پوری دنیا کی 7 بڑی بڑے سلطنتیں ہیں، وہ ساری کی ساری تو دے دے، 7 بر اعظم دے دے، اور ایک پلک جھپکنے کے لیے ایمان چھوڑنے کو کہے تو بھی نہیں چھوڑ سکتا. 1 سیکنڈ کے لیے وہ یہ بتایا کہ پوری دنیا زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک جتنی پھیلی ہوئی ہے، وہ 1 سیکنڈ کے ایمان کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتی. 1 سیکنڈ کا ایمان یہ 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. لوگ سمجھتے ہیں ایٹم بم بنانا بڑا کام ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں. گڑ چماری بنا لیتے ہیں، چوڑے چماری بنا لیتے ہیں، یہودی و نصرانی بنا لیتے ہیں، بے ایمان بھی بنا لیتے ہیں. ایمان بنانا اس سے بڑا کام ہے. ایٹم بم بنانا تخریب کے لیے ہے، اجاڑنے کے لیے، اور اللہ کو اجاڑ پسند نہیں ہے. کیسا ہی گنہگار صحیح، کیسا ہی جانور صحیح، اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. انہوں نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انہیں اللہ اور پوری مخلوق اللہ کا کنبہ و خاندان ہے، اور جو ان پر احسان کرے گا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس سے بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو ایٹم بم بنانا تو انسانوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں. ایمان بنانا اس کی جنت و مغفرت کے لیے ہے، انسانوں کی حیات طیبہ کے لیے ہے، جس سے زندگی دنیا کی بھی بنتی ہے، آخرت کی بنتی ہے. یہ بڑا کام ہے. یہ کام اللہ نے نبیوں کو دیا، یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اگر ایٹم بم بنانا بڑا کام ہوتا تو حضور بنا دیتے ہیں. جتنی اچھائیاں، جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے اچھی چیز سب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور مکمل کر دیا. یہ کوئی بڑی چیز ہوتی تو اللہ وہ بھی دے دیتے. وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، وہ ہلاکت و بربادی کی چیز ہے. نوح علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، سارے انسان ختم ہو گئے. ایک تفسیر کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر دنیا آباد کی تو نوح علیہ السلام سے کہا ذرا ہانڈیاں بناؤ، مٹکی، پانی کی مٹی کی ہانڈیاں اور مٹکیاں بناؤ. بہت دن تک وہ بناتے رہے، جب تک تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ سب توڑ دو. نوح علیہ السلام ذرا جھجکنے لگے، اتنی محنت، اتنی مشقت سے میں نے اپنے ہاتھ سے یہ بنایا، توڑ دو. مجھے لگا سبحان اللہ، تم ہانڈی نہیں توڑ سکتے، تم نے میری مخلوق کو برباد کروا دیا. میرے ہی تو بندے تھے وہ، اگرچہ کہ نافرمان صحیح، بندے تو اللہ ہی کے ہیں. تو نے مٹی کی ہڈی نہیں توڑی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان بنایا تھا، کتنوں کو ہلاک کروا دیا تم نے بد دعا کر کے. یہ بڑی چیز ہے ایمان بنے آدمی کا، تو پھر وہ بڑی چیز ہو جاتا ہے. جب ان کے اندر یہ ایمان بن گیا تو حکومت کو لات مار دی، شہید ہونے تیار ہو گئے. جب کسرا کے خزانے فتح ہوئے تو اس کا تاج اس زمانے میں 1.25 کروڑ کا تھا، آج کے تو اربوں خربوں ہو جائیں گے. 1.25 من اس میں ہیرے جواہرات تھے. 1.25 من کے معنی 50 کلو تقریباً. اور ہیرا تو دیکھا نا سبھی نے، جے پور میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتے ہیرے. ابھی جے پور میں اجتماع ہوا، ہم لوگ گئے تھے تو ان سے کہا خالی تم ہیروں کی بات کرتے ہو، یہاں دکھایا کبھی نہیں ہے.
تو انہوں نے رات کی میں اندھیرے میں 3 جبے پہن کے اندر چھپا کے لائے وہ، تو دکھانا شروع کیا یہ 50 لاکھ کا ہے، اس کے بعد بتایا یہ 3 کروڑ کا ہے، اس کے بعد بتایا یہ 12 کروڑ کا ہے، اس کے بعد بتایا 32 کروڑ کا ہے۔ میں نے کہا کوئی پاگل ہے جو لیتا ہے اس کو، کہ ہمیں اسی لیے تو نہیں بتاتے جس کی قیمت معلوم ہے جن کو، ایک پتھر ہی تو ہے وہ۔ انہوں نے کہا 32 کروڑ کا میرے پاس کم ہے، 50 کروڑ کا اور شو روم میں رکھا ہوا ہے۔ کا کون لیتے ہیں؟ کہا ساری دنیا کے بادشاہ اور ان کی عورتیں آتی لیتے ہیں، رانیاں۔ ابھی اسی وقت جب ہم گئے تھے، ہم ملیشیا کی وہ کوئی نہ آئی تھی، تو یہ لوگ لے جاتے ہیں اس کو۔ تو میں نے کہا وہ ہیرے آج 50 کروڑ کے ہیں، اس زمانے میں اور بھاری بھاری ہیرے تھے، وہ پورے جڑے ہوئے تھے اس کے تاج کے اندر، اور اتنا وزنی تھا کہ سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا، اوپر سے لٹکا رہتا تھا، سر نیچے دے کے بیٹھ جاتا، گویا سر پہ رکھا ہے، رکھنے کی طاقت نہیں تھی اس کو۔ جب وہ ٹوٹا پھوٹا فوج کے ہنگامے میں، جنگوں میں، تو نیچے گرا، ایک صحابی نے اسے ٹھوکر ماری لاکھ سے، فٹ بال کو مارتے ہیں۔ تو دوسرے فوجی نے کہا کس نے؟ ارے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو مسلمان نے کہا یہ ہم جانتے ہیں، اسی نے تو تم کو ذلیل کیا، اس کی محبت نے تم کو ذلیل کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کی محبت نہ ہوتی، اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی، تو پھر تم ذلیل نہ ہوتے تھے۔ یہ مال تو ذلت کی چیز ہے، مال سب سے بڑا مال ذہب ہے، سننا ہے نا؟ ارے سننا ہے نا؟ سننے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بولو بھائی تم تو عرب لوگ ہو۔ ذہب آیا ذہب کیا مانے؟ عربی پڑھی نہیں؟ ذہب آیا ذہب مانے چلے جانے نہیں، تو کیا مطلب یہ سننا تمہارے پاس نہیں رہے گا اور نہ تمہارے کام آئے گا، یہ چلا جائے گا۔ عربی میں دوسرا مال چاندی ہے، نہیں سننے کے بعد چاندی ہے، چاندی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فضہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، اللہ کہتے ہیں جب تم نے جمعے کے دن یہ قافلہ آیا تجارت کا، حضور خطبہ دے رہے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ گئے، حضور کو چھوڑ کر اکیلا خطبہ دیتے ہوئے صحابہ بھاگ گئے قافلہ دیکھنے۔ تو فضہ کے معنی بھاگ جانے کے، انفضوا، تو کیا مطلب یہ چاندی رہے گی نہیں تمہارے پاس، یہ بھگوڑی ہے، اس سے کیا منہ لگاؤ؟ یہ سونا ذہب جانے کی چیز ہے، رہنے کی چیز نہیں، کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ فضہ یہ بھگوڑی ہے، ہر جائی ہے، ہر جائی سے کون منہ لگاتا ہے؟ اور ان سب کو کہتے ہیں مال۔ مال کے معنی مالا یمیلو کے معنی جھک جان، آج تمہارے پاس ہے کل اس کے پاس جائے گا، پرسوں اس کے پاس جائے گا، ایک کے ساتھ نہیں رہتا۔ کل کے کروڑ پتی آج کے بھکاری بن گئے، آج کے بھکاری کل کے کروڑ پتی ہو جا رہے ہیں، یہ دنیا دکھا رہی ہے۔ تو بہرحال ایمان کہتے ہیں دل سے کھریچ کر اس کو نکالنا، اور دعوت کا بھی یہی مقصد ہے، بیان کر لینا تو ماشاءاللہ کیسٹیں اب اتنی آئی کہ اللہ کے فضل سے ہمارے چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچے تاریخ جمیل کا پورا بیان کر دیتے ہیں، اور مولانا 7 سال کا پورا بیان کر دیتے ہیں، تو ایمان آتا ہے نا۔ اور طوطے کو رٹا دو تو طوطا بھی کر لیتا ہے، اور غیر مسلم کو رٹا دو تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے۔ اردو میں ایک مدرسہ ہے جس میں بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں، پڑھانے والا یہودی ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ رہتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کی بخاری ہوتی ہے۔ لندن میں بھی ایک خفیہ مدرسہ ہے اسی قسم کا، اور وہ بخاری مسلم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ دین کو زندہ کریں گے، وہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ دین کے مٹانے کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہم نکال سکتے ہیں۔ سنت کے خلاف کوئی نئی چیز دیں گے اور نام رکھیں گے تمدن، ترقی، ثقافہ، اور ہوگی وہ سنت کے خلاف۔ مسواک سے سنت کرو تو 70 گنا نماز بڑھتی ہے۔ اب انہوں نے پیسٹ برش چالو کر دیا کہ اس میں دانت صاف ہوتے ہیں، کیڑے مرتے ہیں، فلاں کام، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سنت سے تو محروم ہو گئے۔ سنت گئی نا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے دانت صاف ہو گئے، لیکن سنت تو مر گئی، جس سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ عورتوں مردوں کا اختلاط منع ہے، تو انہوں نے ہر جگہ عورتوں کو گھسیڑ دیا ہے، آفس میں، اسٹیشن میں، ہوائی جہاز میں، بچ ہی نہیں سکتا کوئی۔ سلطان صلاح الدین، سلطان شمس الدین التمش ایک ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، شہنشاہ۔ اس وقت کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تبت، برما، یہ سب ہندوستان میں تھے۔ اس اتنے بڑے ملک کا شہنشاہ تھا، اور ان کے استاد تھے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو قطب مینار کے پاس ہی ان کا مزار بھی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا استاد کا خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے مرتے وصیت کی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو زندگی میں، اور جس نے کبھی نماز قضا نہ کی، حتیٰ کہ عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں،
हालांकि गैर मुक़द्दा है, जरूरी नहीं, वो भी ना छोड़ी, उसका भी एहतमाम। और किसी नामहरम औरत को ना देखा, ये 4 शर्तें लगाई, हजरत का इंतकाल हो गया, नहलाकर धुलाकर कफन पहना के जनाजा रखा गया दिल्ली गेट के सामने, बड़ा मैदान था, उसमें रखा हुआ जनाजा। हर घंटे के बाद एक खादिम खड़ा होकर ऐलान करता है कि इन 4 शर्तों के साथ कोई हो तो वो आके जनाजे की नमाज पढ़ा दे। जिसने बगैर वजू के आसमान ना देखा हो, जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हुई हो, जिसने असर की सुन्नतें ना छोड़ी हो, जिसने नामहरम औरत को ना देखा हो। बड़े बड़े आलिम आते पीछे हट जाते, भाई हमारी तो नमाज कज़ा हुई है। कोई कहता सुन्नत हमने पढ़ी नहीं है, कोई कहता बगैर वजू के आसमान तो रोज ही देख रहे हैं हम। शाम होती चली गई, असर के बाद का वक्त हो गया, सुबह से शाम तक जनाजा पड़ा हुआ है, कोई इतनी शराइत पूरी करने तैयार नहीं। जब देर हो गई, बादशाह शहंशाह ने भी देख लिया कि कोई आने वाला नहीं है, तो फिर वो खुद ही आगे बढ़े। सुल्तान बोलिए ना, अल्तमश, वो आगे बढ़ के पहले जनाजे की तरफ मुंह करके कहा कि हजरत, मेरा राज फाश करने की आपको क्या जरूरत थी? मैंने इन चीजों को छुपा कर रखा था, अल्लाह के सामने करता था, आपने पूरे मजमे के सामने, पूरी दिल्ली के सामने मेरा राज खोल दिया। फिर ये कह करके बंदों के लोगों की तरफ मुतवज्जो के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं बालिग हुआ हूँ कभी मैंने बगैर वजू के आसमान नहीं देखा। उठते ही पहला काम मेरा जरूरत से फारिग होकर वजू करना, उसके बाद घर से निकलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं बालिग हुआ हूँ मेरी कोई नमाज छूटी नहीं, असर की सुन्नत तक नहीं छूटी। और फरमाया कि सारी दुनिया की शहंशाहियत अल्लाह ने मुझे मुल्क की दी है, उसके बावजूद मैंने किसी नामहरम औरत को आज तक नहीं देखा। ये कौन? मस्जिद के मौज़िन साहब। मौज़िन हो तो ठीक है, मस्जिद में पढ़ा रहता है, कहाँ जाएगा? ये इमाम साहब हो तो ठीक है, ये तो सल्तनत का शहंशाह है। बगैर औरत को देखे हुए जिंदगी गुजारना और हुकूमत चलाना, यहाँ तुम ऑफिस में नहीं बच सकते हैं, एयरपोर्ट में नहीं बच सकते हैं, दुनिया भर के खुराफात के साथ वाबस्ता पड़ता है। जब ईमान दिल में उतरता है तो फिर ऐसे ऐसे हीरे मौजूद होते हैं। सहाबा के किस्से तो बहुत हैं, आजकल के बादशाहों के भी किस्से बहुत हैं कि उन्होंने भी इसको मजबूती से पकड़ा तो अल्लाह ताला ने उनको चलाया। तो बहरहाल बुजुर्गों और दोस्तों, उनकी नमाजें भी ऐसी होती थी, नमाजें जानदार होती थी, दुआएं उनके कबूल। जानदार होने का मतलब यह है कि उसकी दुआ कबूल हो रही हो, वो अपने मसाइल अल्लाह से हल करा रहा हो तो उसकी नमाज जानदार है। अगर अल्लाह से मसले हल नहीं करा रहा है, नमाज तो है लेकिन कमजोर है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पुराने साथी वो हैं जो अपने मसाइल और मुश्किलों को नमाज पढ़कर अल्लाह से हल करवा दें। अल्लाह ने नमाज इसीलिए दी है, नमाज से मुश्किल आसान हो जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं, नमाज है ही इसी के लिए। चूल्हा तो जलने के लिए है ना, ताज्जुब की क्या बात है? अगर चूल्हा जल गया तो ताज्जुब क्या है? कार चल रही है, कार चल रही है तो उसमें ताज्जुब की बात है? ताज्जुब की क्या बात है? कार तो चलने ही के लिए। ऐसे नमाज से मसला हल हो गया, आसमान से दस्तखान उतर भी गया, मुर्दा जिंदा भी हो गया, उसके कर्जे अदा हो गए, ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह ने नमाज दी इसीलिए। हाँ, दुआ करें मसला हल ना हो, यह ताज्जुब की बात है। चूल्हा हो जले नहीं, कार हो और चले नहीं, तो ये ताज्जुब की बात है। कार चलती क्यों नहीं है? तो मालूम है कि कोई कचरा अटका हुआ उसमें, पेट्रोल की टैंक में, पाइप में कोई कचरा, कूड़ा कबाड़ा आ गया, इसे साफ करो। दुआ नहीं कबूल हो रही है तो समझो कि इसमें कूड़ा कबाड़ा आ गया, कोई रोजी वोजी में कोई हलाल रोजी के बजाय कोई हराम लुकमा तो नहीं चला जा रहा, कोई मुश्तबा लुकमा तो नहीं चला जा रहा, जिससे दुआ की जान निकल जाती है। वाटर प्रूफ घड़ी देखिए आपने, ये दुआ प्रूफ है। हराम लुकमा, नाजायज कमाई, नाजायज शक्ल सूरत, नाजायज शक्ल चीजें, रस्म और रिवाज, दुनिया की मोहब्बत, ये दुआ प्रूफ है। दुआ इनकी जल्दी से कबूल नहीं हो पाती है, उसकी इस्लाह करनी पड़ती है। कार तो चलने के लिए चलेगी वो इंशाअल्लाह, लेकिन वो पाइप में, पेट्रोल के पाइप में कोई कूड़ा कचरा आ गया है, कूड़ा आ गया है, उसको साफ करना पड़ता है। तो अपनी जिंदगी में दुआ नहीं कबूल हो रही है तो ये तलाश करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हो रही है या मैं अपने ख्वाहिश पर चल रहा हूँ। फिर उसकी नमाज में वो कुव्वत पैदा होती है कि जो मांगे अल्लाह उसको दे देते हैं।
फरमाते हैं कि पौना दीन 75%, 75% मामला तो माशिरत है। हलाल कमाना, हलाल खाना, लोगों के हुकूक अदा करना, माँ बाप का हक अदा करना, बीवी बच्चों का हक अदा करना, पड़ोसियों का हक अदा करना, मुसलमानों का हक अदा करना, गैर मुस्लिम का हक अदा करना, हत्ता कि जानवर का भी हक अदा। ये तकरीबन 75% है। 25% इबादतें, नमाज रोजा ज़कात है, ये 25% है उसके अहकामात, और इसके अहकामात 75% है। और हमारी गफलत इसी में है, नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उम्रा भी कर लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, मामलात की दुरुस्ती नहीं। वहीं से मार खाता मुसलमान। आने में सबसे पहले इबादत आती है और जाने में सबसे पहले माशिरत निकल जाती है, खुद की, उनकी बीवी बच्चों की, उनके भाई बहनों की। लोग मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं जी शादी में इतने रसूमात क्यों हो रहे हैं? कहते हैं जी क्या करें, बीवी साहबा नहीं मानती। तो आप बीवी के कब मुरीद हो गए? पांच लोग जन मुरीद होते हैं, सुना कभी? जन मुरीद का मतलब बीवी के मुरीद, या और भद्र अल्फाज में कहो तो जोरू का गुलाम। तो आप कब से हाथ बांधे खड़े हैं बीवी के सामने कि जो वो कहेगी आप करेंगे? अल्लाह ने तो आपको मर्द बनाया था और हाकिम बनाया था, बीवी को ताबे और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द हाकिम है और बड़ा है और बीवी तो उसके मातहत है, फर्मा बरदारी में उसकी नजात तो मग़फ़िरत है। तो आप कैसे उसके फर्मा बरदार हो गए? शादी होती है, मकानात बनते हैं, लिबास बनाए जाते हैं, बच्चों के रस्म जिंदगियों में ये सारे खुराफात चले आते हैं। कहते हैं जी साहब औरतें नहीं मानती। तो आपने औरतों का तो कलमा पढ़ लिया है, आपने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, तो हुजूर की तरफ पर चलेंगे, औरतों की तरफ पर चलेंगे। औरतें शफाअत करेंगी वहां क़यामत के दिन आपकी, या हुजूर शफाअत करेंगे? इसलिए अपने आप को छानना पड़ता है हर चीज के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर चलेंगे तो अल्लाह पाक नजात की शक्लें पैदा करते हैं। हम भी और हमारे बीवी बच्चे भी। ये बहाना काम नहीं आएगा कि बीवी नहीं मानती, बेटा नहीं मानता, बाप नहीं मानता। असल तो ये खुद नहीं मानता है, इसके अंदर का चोर है वो डाल देता उनके सहारे। ईमान पुख्ता होगा, जब जान देने को आदमी तैयार है तो रस्म छोड़ने क्यों नहीं तैयार होता? इस्लाम में यही तो पहले इस्लाम में दाखिल होते थे बैत से। सीरत पढ़ते हैं आप हज़रात, हयातुस सहाबा वगैरह सीरत की किताब पढ़िए कि जो मुसलमान होता पहले बैत करता था हुजूर के हाथ पर। बैत के माने बै के माने बेच देना। हमने अपनी जान माल अल्लाह उसके रसूल के हाथ पर बेच दिया है। आज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना वक्त नहीं लगाएंगे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अपना माल अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करेंगे। हमने ये माल बेच दिया है, पहले ही बेच दिया। उसके बाद भी अल्लाह ताला और तरगीब देने के लिए कहते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। चलो तुम अपना समझते हो, तुम्हारा ही सही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम उसको जन्नत के बदले में खरीद दे दो। तुम्हारी ये 60 साल की जिंदगी हमें दे दो, 70 साल की, अल्लाह के हुक्मों पे चला दो, तुम्हें 70,000 करोड़ साल की जिंदगी जन्नत की दे देंगे। तुम ये ख्वाहिश को कुर्बान कर दो, तुम्हारे लिए एक को कम से कम 80,000 नौकर और गुलाम देंगे। तुम जरा घर की या राहत को छोड़ दो, फिर तुम्हें एक एक घर देंगे जो 100 किलोमीटर ऊंचा होगा, जिसके 70,000 कमरे होंगे, और ये कमरा पूरे तुम्हारे यम्बो से बड़ा होगा। यम्बो पूरा शहर जितना है, यम्बो सनाइया और यम्बो तुम्हारा नहर और यम्बो बहर, कितने यम्बो हैं वो सब मिलाकर एक कमरा हो जाएगा। और ऐसे 70,000 कमरे हैं। तुम दे तो दो जिंदगी उसके लिए, फिर देखो क्या देते हैं। एक के 7 करोड़, 90 करोड़, 50 को 9 करोड़, 49 करोड़, ये सब समझाने के लिए है। बाकी जो देंगे वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि ये इलाका फतह होगा, उसकी शहजादी शिकार पे भी होगी, वापस आएगी तो ये सब के सब कैदी हो चुके होंगे इसके कौम के लोग, तो मुसलमान उसको भी कैद कर लेंगे। तो साहबी देहाती बद्दू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो शहजादी मुझे दे दीजिए। उधर फरमाया जाओ तुम ले लो। अल्लाह तुम्हारे के ज़माने में वो फतह हो गया और वो शहजादी शिकार पे गई थी।
عرب کو شکاروں کا بڑا شوق ہوتا تھا، وہ شکار پہ گئی تھی. وہ جب شکار سے واپس آئی تو پھر یہاں دنیا بدلی ہوئی تھی، پوری مسلمانوں کی فوجیں جیت گئی تھی اور یہ ہار کر چکے تھے، غلام بانی ہو گئے تھے. تو وہ صحابی اس میں موجود تھے، بندوق دیہاتی. وہ کہنے لگے یہ شہزادی میری ہے، حضور نے مجھے دی ہے. تو صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں یہ حضور نے فرمایا، تو انہوں نے اس کو دے دیا. تو شہزادی ہوتی، سمجھدار بھی ہوتی ہے. اس نے دیکھا کہ بیچارہ بھولا بھلا مسلمان ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جو تم مانگو گے پیسے دے کر کے اس کو چھڑا لیں گے، آزاد ہو جائے. تو شہزادی نے کہا ٹھہر جاؤ، میں خود ہی بات کروں گی اس سے. تو شہزادی نے اس بدو سے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن کیا کہا، حالانکہ بوڑھی نہیں ہوئی، وہ بہانہ بنایا. مسلمان تو سیدھا سادہ ہوتا نا، جیسے کو مان جاتا بیچارہ. تو کہو میں بوڑھی میں کیا، لیکن مجھے کیا کرو گے، مجھے بیچ دو اور بیچ کے کسی جوان باندی کو خرید دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کیا قیمت ہے؟ تو صحابی نے بہت سوچ کر کے آخر میں کہا 10,100 درہم لوں گا. کتنے ہو گئے؟ تو شہزادی نے کہا تو بہت ہے. وہ تو ہوشیار تھی، میں چالاک تھی. نہیں ایک پیسہ کم نہیں، 1 درہم کم نہیں لوں، پورے 10,100 لوں گا. تو اس نے بڑی خوشی سے دے دیا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کی، لاکھوں بھی مانتے تو دینے تیار تھے، شہزادی تھی. تو انہوں نے 10,100 دے دیا، وہ چھوٹا. بعد میں صحابہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے 10,000 میں بیچ دیا ہے. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، خدا کے بندے تجھے کیا ہو گیا تھا، مشورہ تو کر لیتے، یہ تو لاکھوں کی چیز تھی، تم نے 10,100 میں دے دی. تو وہ صحابی کہنے لگے اچھا 10,100 سے بھی زیادہ کوئی عدد ہوتا ہے ہندسہ ہے. ان کا پورا علم ہی اتنا تھا کہ 10,100 سے آگے کچھ نہیں، 10,100 سے آگے وہ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تھے. تو ایسے اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے 7 لاکھ اور 7 کروڑ 49 کروڑ، اس سے آگے ہماری سمجھ نہیں کام کرتی ہے، اس لیے یہ بتایا ہے. اور جو دیں گے وہ تو بے حد و حساب ہے. 100 میل اونچا، اور وہ بھی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشکمبر کا گارا اور موتیوں کی نقش و نگار اور زعفران کی گھاس، تو کتنے ہوں گے وہ. لیکن اللہ جل شانہ یہ ان کو دیتے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی محنت میں لگتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ایسے 100 درجے ملیں گے. یہ کتنے فٹ کا ہے؟ 12 فٹ کا ہے نہیں. ہاں تو یہ زمین سے یہ چھت 12 فٹ کی ہے. کیا حضرت؟ 12 فٹ ہے. وہاں ایک چھت زمین سے آسمان تک کی ہوگی. اور ایسے 100 درجے ملیں گے اس کو جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں جان کھپانے والوں کی جان نکلنے کا بھی وقت ہوتا ہے، خاص طور سے یہ کشتیوں میں سفر، سمندروں کے سفر کرنے والے. تو اللہ کہتے ہیں چھوڑو اس کی جان میں لیتا ہوں، میں نکالتا ہوں. ملک الموت کو ہٹا کر خود اللہ اپنی قدرت سے اس کی روح نکالتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی عورتیں امت پر ایسی ہیں جیسے ان کی مائیں ہوتی ہیں. جیسے ماں کا ادب و احترام کرنا واجب ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی گھروں کی عورتوں کا احترام ادب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے کو دی تھی، اور اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ کام اللہ نے ہمیں دے دیا. یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمیں بغیر پوچھے یہ کام مل گیا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. اور قدر محنت سے ملتی جیسے صحابہ کو ملی تھی. تو پھر وہ پوری دنیا کو لات مار کر، وہ کسریٰ کے تخت و تاج کو لات مار کر بھی ایمان کو بچا لیتے ہیں. لیکن چونکہ مفت میں ملا ہے اس لیے 10 پیسے پہ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. 10 ریال کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، 100 ریال کے لیے دھوکہ دے دیتا ہے، 100 ریال کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اگر اس نے یہ سب کر لیا تو اس نے ایمان بیچ دیا. 10 ریال کے لیے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنا ایمان ہے کہ بے ایمانی ہے؟ ارے بولو بھائی. ہمارے یہاں اردو بولنے والے یو پی وغیرہ دلی میں ذرا کوئی بھی کام کرے تو ہندو بھی کہتے ہیں ملا جی بے ایمانی کیوں کر رہے ہیں. کوئی تولتا ترازو میں کوئی مار دے زیادہ تو وہ سامنے والا ہندو ہے، وہ بھی کہتا ہے ملا جی آپ بے ایمانی کیوں کر رہے ہیں. کیا مطلب کم تولنا کیا ہے؟ وہ کون جانتے ہیں؟ ہندو بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، لیکن مرتا ہے ڈنڈی. مسلمان بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بے ایمانی ہے، لیکن پھر بھی بولتا ہے. بے ایمانی کوئی مندر میں رہنے والے بت کا نام نہیں ہے، یہ کسی گرجا گھر میں رہنے والے، چرچ میں رہنے والے مجسمے کا نام نہیں ہے. وہ بے ایمانی تو ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر.
اس کو نکالنا کہ جھوٹ نکلے دھوکہ نکلے. اسی لیے دین تو حق آ گیا تھا نا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی فتح مکہ کے موقع پر, قل جاء الحق وزهق الباطل, حق آیا اور باطل گیا. حالانکہ حق تو آج سے 20 سال پہلے آ گیا تھا, لیکن اب کیا ہوا, دلوں سے چلا گیا وہ باطل. اس باطل کو نکالنے کے لیے خدا کے راستے کی محنت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی سوچے کہ بیٹھ کر کوئی حاصل کر لے تو بظاہر بہت مشکل ہے. اگر مل جاتا تو اب تک مل جاتا, وہ اب تک نہیں ملا. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر وہ نہیں ملے گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا, خندق دیکھ کر آ گئے, خندق کے چند گڑھے دیکھ کر آ گئے. خندق کسے معلوم ہوا؟ خندق کی جو حالت بھوک کی تھی, پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے تھے, سردی سے دانت بج رہے تھے, پورا عرب چڑھ کر آیا ہوا تھا, اندر کی یہودی بغاوت کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. خندق تو وہ تھا جو آج کہاں دیکھیں گے. بہت کو گئے, پھر سم کر چلے آئے, پیاس لگی تو وہاں تھمس اپ پی لیا, 7 اپ پی لیا, کھجور کھا لیا, ناشتہ کر لیا, اور دیکھ لیا. اور وہ کہاں ہے؟ آخر تو وہ ہے جس میں 70 لاشیں تڑپ رہی تھی, جن کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا, جس کا ہر صحابی زخمی تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا زخمی تھے. بہت تو وہ تھا, آج کا وقت کہاں ملے گا. وہ مدینہ نہیں ہے وہ جس میں پوری پوری صف گر جاتی تھی. بھوک سے تڑپ کر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آتے تھے. تو اس طرح سے آگے بڑھیں گے تو وہ اس دین اللہ کی طرف سے پھیلتا ہے. اتنا ہم نہیں کر سکتے, بے شک نہیں کر سکتے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا, جتنا برداشت کر سکتے ہیں. ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب کے موقع پر کہیں باہر گئے تھے تجارت کے لیے. ان کی 2 بیویاں تھیں. واپسی کی تاریخ معلوم ہو گئی تھی تو فلاں دن آ گئے. دونوں بیوی, باغوں میں گھر ہوتے تھے ان کے کھجور کے, دونوں بیویوں نے گھر صاف کیا, پانی, ٹھنڈے پانی کے مٹکے رکھے, گھر میں چھڑکاؤ کیا کہ شوہر ایک مدت کے بعد آ رہے ہیں. جب ابو خیثمہ آئے مدینہ, دیکھا کہ مدینہ خالی پڑا ہوا ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہوا. سب تبوک میں پورا مدینہ چلا گیا تھا اس میں. اور آ کر کے گھر والوں سے پوچھا کہ مدینہ والے کہاں چلے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تبوک میں گئے ہیں سب. ان کی بیویوں نے کہا تبوک میں گئے ہیں, آپ تھکے ہارے ہیں, سفر سے آ رہے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, پانی پی لیجیے, کھجور کھا لیجیے. پھر کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول تو گرمی میں اور لوہ میں ہو, اور ابو خیثمہ اپنے گھر میں اور بیوی میں بیٹھے گا. یہ کہیں کہ وہ لگام پھیرائی گھوڑے کی, وہیں سے چلے گئے, اترے تک بھی نہیں تھے. اور حضور سے جا کر, حضور نے دور سے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے, تو فرمایا کن ابو الخیثمہ, یہ ابو خیثمہ ہی ہوگا. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے قصہ سنایا. حضور نے فرمایا اگر تم گھر میں ٹھہر جاتے تو ہلاک ہو جاتے. اور 3 ٹھہر گئے تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سب کو معلوم. تعلیم روز ہوتی نا آپ کے یہاں, ارے تعلیم کرتے ہیں. 3 ٹھہر گئے تھے تو کیا ہوا تھا, 50 دن پوری امت سے چھڑا دیا, حتیٰ کہ بیویاں بھی الگ, بچے بھی الگ ہو گئے. گھر میں تنہا جیتے جیتے مرنا چاہتے تھے, لیکن کہتے کہ مرنا بھی مشکل تھا, اس لیے کہ مر جائیں گے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھائیں گے جنازے کی, اور جیئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کرتے, سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. وضاقت علیہم الارض بما, زمین اپنی لمبائی اور چوڑائی کے باوجود تنگ ہو گئی, باہر نہیں نکل سکتے. کسی گناہ پر اتنی سختی نہیں آئی ہے. حالانکہ یہ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, حاجی ہیں, متقی ہیں, ہر غزوے میں شریک ہوئے ہیں, ان میں ذرا برابر دین میں کوئی کمی نہیں آئی, صرف کمی اللہ کے راستے کی محنت کی تھی. اور یہ تبوک آخری عمر میں ہوا ہے. یہ بتانے کے لیے اتنے بڑے بڑے اور بدری ہیں, بدر والوں کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ کرو جو کرنا تھا, لیکن اتنی سختی کسی گناہ پر نہیں. یہ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ نہ سمجھ جائیں کہ تو نفل ہی ہے, کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو نہ کرو. تو دنیا کا جتنا فساد اور بگاڑ آج ہے نا, اتنی زیادہ زناکاری, بدماشی, چوری, ڈکیتی, بے دینی, ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کرتے تھے بے دین نہ ہوتے, یہ چور چوری نہ کرتا, یہ زناکار زنا نہ کرتا, یا ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالتا, اگر ہم سمجھاتے. ہم گئے نہیں ان کے پاس, تو مجرم تو ہم ہیں.
وہ بھی مجرم ہے اپنی جگہ، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. صرف نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا کافی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہو جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو کافی تھا. وہ دعوت نہیں تھی، یہاں دعوت ہے. اسی لیے تو تبوک میں وہ نبوت کے اعتبار سے فرما بردار تھے. کون؟ وہ 3 صحابہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقویٰ، طہارت، زہد، قناعت، سب کچھ نبوت کے اعتبار سے وہ فرما بردار ہیں. دعوت کے اعتبار سے چوک ہو گئی، نافرمان ہو گئے. تو دعوت کی یہ جھڑپ تھی ان پر. نماز نہیں چھوڑی تھی، زنا نہیں کیا تھا، چوری نہیں کی تھی، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، مرتد نہیں ہوئے تھے. صرف دعوت میں تھوڑی سی ہر سال نکلتے تھے، ایک سال نہیں نکلے. تو یہ ہمارا کام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے. خالی کھا پی کر بچے پال کے مر جانا جانوروں کا کام ہے. 2-4 بلڈنگیں اور فیکٹریاں بنا کے مر جانا یہود و نصارہ کا کام ہے. ان کے لیے دنیا ہے. ہاں جنت ہے ان کی، مرنے کے بعد سیدھے نان اسٹاپ دوزخ میں ہو. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے نام کو اونچا کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو زندہ کرنا. انسانوں جو دم توڑتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا، یہ ہمارا کام ہے. ہم پیدا اسی کے لیے ہوئے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے. باقی کھانا پینا ضرورت ہے، پوری کریں گے. اب جیسے یہاں سے کوئی جاتا، مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، ارے جاتے ہیں نا سب لوگ، وہاں جاتے ہیں تو کس کے لیے جاتے ہیں؟ زیارت کے لیے جاتے ہیں، سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن وہاں حمام کو بھی جاتے نہیں، پیشاب پاخانہ بھی کرتے ہیں. کوئی پوچھے کیوں بھائی جمبو میں بیت الخلا حمامات نہیں تھے کیا؟ مدینے کو گندا اور ناپاک کرنے آئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بھائی جان ناپاک کرنے نہیں آیا تو سلام پڑھنے ہیں. یہ حاجت تو ضرورت ہے، کیا کریں گے اسے؟ پورا تو کرنا اللہ کا حکم ہے. نہیں نہاتے دھوتے بھی ہیں، ارے نہاتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، یا روزہ رکھ کے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھاؤ پیو آرام کرو فارغ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، سب جائز ہے. یہ حاجت ہے. لیکن گئے کس کے لیے؟ کھانے گئے، سونے گئے، پیشاب پاخانہ کرنے گئے؟ وہاں مقصد کیا ہے جانے کا؟ سلام پڑھنے گئے، زیارت کے لیے گئے. وہ اصل ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کرو، اسے جائز ہے. اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے کام کو کرنے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انسانوں میں اللہ کا نام زندہ کرنے اور اونچا کرنے کے لیے، رسول اللہ کی سنت و شریعت پھیلانے کے لیے. یہ اصلی کام ہے. باقی کھانا پینا، بیوی بچے، کمانا خرچ کرنا، گھر بنانا، دکان، سب جائز ہے. یہ ضرورت ہے نمبر 2 پر نہیں. نمبر 1 اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو، یہ انسان جہنم سے بچے. یہ اول نمبر کا کام. دوسرے نمبر کا کام سارا ہے. دوسری قومیں دوسرے نمبر کے کام کو اول نمبر قرار دیتی ہیں، کیونکہ ان کی دنیا جنت ہے، آخرت ان کو دوزخ ہے. ہماری جنت تو آخرت ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر گئے ایک مرتبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوپر کی گر گئی تھی، نیچے لنگی بندھی ہوئی تھی، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، بوری کھجور کے، جس کی وجہ سے آپ کا نورانی اور منور چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر اس کے نشان پڑ رہے تھے. حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھا کہ چمڑا پڑا تھا بکرے کا، اور دیکھا تو ایک 3.5 سیر وہ پڑے تھے، اور ایک بورے پہ آپ لیٹے ہیں، بورے کے نشانات پورے جسم پر آ گئے ہیں. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن مزے میں ہیں، نہروں میں ہیں، باغات و محلوں میں ہیں. آپ اللہ کے حبیب و لاڈیلے، آپ کا یہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی پہ سو رہے ہیں، کوئی چادر بھی بچھی ہوئی نہیں ہے جس سے چٹائی کے وہ بوریے کے اثرات آپ کے بدن پر آ گئے. گھر کا یہ سامان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے عمر ابھی تک تم دھوکے میں پڑے ہو، اللہ نے ان کو دنیا دے دی ہے، ہمارے لیے جنت ہے. ہمارے مزے اور ہماری زندگی تو وہاں کی ہے، یہاں کی زندگی کیا زندگی ہے. رات کو خوش ہیں، صبح میت ہو جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں. کسی گھر میں شہنائیاں بجتی ہے، کسی گھر میں ماتم ہوتا رہتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ بدل جاتا ہے، وہ شہنائیاں بند ہو جاتے ہیں. ابھی ایک شادی ہمارا بنگلور میں ہو رہی تھی، سب ماشاءاللہ کھانے پینے ناچ گانے میں تھے. اچانک وہ دلہا کے تایا کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا.
اور پوری شادی ماتم شروع ہو گیا. تو یہاں کی خوشی کوئی خوشی نہیں, وہاں کی خوشی کوئی خوشی. وہاں انشاءاللہ اس محنت کو کریں گے تو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. نبی نہیں بنیں گے, نبیوں کے جو قدموں میں ہم بھی کھڑے ہوں گے. صدیقین انصار اور مہاجرین کے ساتھ حشر ہوگا, اولیاء اللہ کے ساتھ. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تمام ائمہ اور سب کے ساتھ حشر ہوگا. وہ زندگی ہے, وہ اصلی زندگی ہے. اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے آپ حضرات میں ماشاء اللہ قربانی دی ہے. بہت سے لوگ آئے ہیں, ان کے بیوی بچے وہاں ہیں, بہت سے لوگ یہاں ہیں اور وہ ان کے مکانات وہاں ہیں. ابھی کل کا ایک حادثہ ہے, ایک صاحب کا انتقال ہوا, بیٹا قطر میں تھا اور بیٹی دبئی میں تھی, میت ہو گئی باپ کی اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ قربانی ہے نا, تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے اٹھا رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھا لے آدمی تو پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت ملے, ان کی نسلوں کو ہدایت مل جائے. تو اس کے لیے دین کے لیے برداشت کرنا آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا آخرت بنتی چلی جاتی ہے. اس کے لیے آپ حضرات بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے دعوت کا کام کریں گے, پوری دنیا میں انشاءاللہ جائیں گے. ارے آواز ہی کم ہوگی, آنا تو بعد میں ہے لیکن پہلے نیت تو کرو. اور ملک کے ماست تو ملک خدا ماست, جو کچھ خدا کا ملک ہے وہ سب ہمارا ملک ہے. اللہ کے خزانے کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ خرچ کرتے ہیں کیا؟ بولو نہیں. فرشتے خرچ کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں نہیں. جنات خرچ کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. جانور کھاتے پیتے ہیں, کھاتے تو جان گھاس کھاتے ہیں. کوئی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے خزانے؟ ارے کرتے ہیں کیا؟ یہ کائے کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہے نا. ہمیں آرانی سیکھنا, ہم لینا نہیں جانتے, چند کوڑیوں پر ہم راضی ہو جاتے ہیں. نبیوں کا کام چھوڑ کے بلیوں کے کام میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ آتا نہیں ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا بیٹا تھا, وہ بیچارہ نالیاں موریاں راستے صاف کرتا تھا. اس سے کہتا خدا کے بندے تو بادشاہ کا بیٹا ہے, تجھے سلطنت سنبھالنے کا. وہ کہتا ہے طہور نصف الایمان, ارے صفائی بھی آدھا ایمان ہے, یہ بھی ضروری ہے. صحت پاگل کہیں کا, یہ کام کے لیے تو اور کہیں کون مل جائیں گے تجھے, لیکن وہ دادا نہیں لگتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کچھ انصار کی جماعتیں مدینے سے جماعتیں جاتی تھیں. ملک شام فتح ہو گیا. ملک شام بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے, پانی بڑا میٹھا ہے, زمین زرخیز ہے. وہ کھیتی باڑی مدینے والے کھجور کے باغات, انگور کے باغات ہوتے تھے. تو ان کا جی چاہا کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں, اسلام تو پھیل گیا ملک شام میں, اب یہاں ٹھہر کے کھیتی کریں گے. حضرت عمر کو خط لکھا امیر صاحب. امیر صاحب نے جواب دیا حضرت عمر نے کہ وہاں کے یہودی و نصرانی مر گئے, جو تم ان کا کام کرنا چاہتے ہو. ارے تم نے وہاں دین پھیلا دیا, آگے بڑھو. دنیا کے کناروں تک تم کو جانا ہے اور دنیا کے آخری کنارے تک دین پھیلانا ہے. کریں گے سب, لیکن اللہ اس میں خیر و برکت تمہیں دعوت مرکز دیں گے. صحابہ کو جو کچھ ملا ہے 1000 سال کماتے ہوئے خدا کی قسم اتنا نہیں مل سکتا تھا جتنا بغیر کمائے 25 سال کے اندر مل گیا. حضور کا زمانہ ہی گزرا 10 سال کا یا 23 سال کا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا 28 سال کا زمانہ, 25 سال ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے سے جو فتوحات شروع ہوئے, ٹوکرے بھر بھر کے سونا چاندی ملتا تھا. مدینے میں کوئی محتاج نہیں تھا, زکات لینے والا, دینے والے سب تھے. کماتے تو خدا کی قسم 1000 سال میں نہیں کماتے تھے, مفت میں دیا. اللہ نے کہا تم میرا کام کرو, میرا خزانہ تمہارے لیے تھا اور کس کے لیے. نہ کافر لے سکتا ہے, نہ یہودی لے سکتا ہے, نہ نصرانی لے سکتا ہے, نہ فرشتے لے سکتے ہیں, نہ جنات لے سکتے ہیں. وہ تو تم ہی لینے والے, اور تم میرا راستہ چھوڑ کے کام بھٹکتے کرو. اس کے لیے سب نیت کرو, انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے, 4 مہینے لگائیں گے. پکی بات. اب ذرا لکھا کون کون 4 مہینے جاتے ہیں, کھڑے ہو کے لکھانا شروع کرو بھائی. یہ دیکھو فوجی کھڑا ہوا لیکن ہتھیار ہی نہیں اس کے پاس. کاغذ قلم تو لے